اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ مشہور اور معروف مدقق محقق امام المفسرین علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت و رضوان اپنی مشہور زمانہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کریمہ کو لکھنے کے بعد اس کے تعلق سے روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تقریباً 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، اور یہ آیت کریمہ ہم اور آپ کو علم کی طرف رغبت دلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے قریب بیٹھ کر اس سے محو گفتگو ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، اسی اثناء میں آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وحی کیا نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ جس صحابی سے محو گفتگو ہیں ان کی زندگی ایک ساتھ باقی رہ گئی ہے، ان کی زندگی کے چند لمحات باقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو روکا اور اس کے بعد یہ بات ان صحابی کو بتائی، اے میرے چہیتے صحابی، آپ کی زندگی کے چند لمحات باقی ہیں۔ وہ وقت جب آپ محو گفتگو تھے، وہ عصر کا وقت تھا، فرمایا مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ تمہاری زندگی کی چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ جب ان صحابی نے حضور کی زبان سے یہ سنا تو مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور ہو بھی جانا چاہیے۔ زندگی سے تو پیار سبھی کو ہوتا ہے، یہ زندگی کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ اس کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے، جب شواہد ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ یہ انسان اب دنیا سے جانے والا ہے، شاید زندگی اب وفا نہ کرے، شاید رحلت کا وقت آ گیا، کوچ کا وقت آ گیا ہے، تب انسان کو زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی قیمتی زندگی کو لہو لہب میں گزار دیتے ہیں۔ بالخصوص میں نوجوانوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا، اے لوگوں یاد رکھو، ہماری زندگی کی ترقی کے لیے اگر سب سے قیمتی کوئی شے ہو سکتی ہے تو وہ ٹائم اور وقت ہوا کرتا ہے۔ اس ٹائم اور وقت کو، کیونکہ یہ وہ شے ہے جسے 2 دھاری تلوار بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ وقت کو ٹھیک سے نہیں کاٹتے ہیں تو یہ وقت آپ کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس لیے وقت تو سبھی کو کاٹنا ہے۔ کسی سے سوال کیا جائے کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، مشغلہ کیا چل رہا ہے، تو جواب ملتا ہے کٹ رہا ہے وقت۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وقت تو سبھی کا کٹتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وقت آپ کا کٹ کس چیز میں رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابی رسول نے سنا کہ زندگی کی چند ساعتیں باقی ہیں تو مضطرب ہو کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے میرا آخری وقت ہے، تو پھر اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس آخری وقت میں میرے لیے سب سے بہتر عمل کون سا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے لیے سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ تم علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر علم دین حاصل کرنے سے بہتر کوئی اور کام ہو سکتا تھا تو اللہ کے رسول ایسی گھڑی میں اپنے صحابی کو ضرور اس چیز کے بارے میں بتاتے، لیکن آپ نے دنیا کی کسی اور چیز کے بارے میں نہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، اور پھر
وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہوئے علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وقت اثر ہے، علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وقت مغرب آنے سے پہلے پہلے ان صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ علم دین حاصل کرتے ہوئے دنیا سے رحلت ہو گئے کر جاتے ہیں، دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس علم سے انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اور اس علم دین حاصل کرنے سے انسان کی آخرت بھی بنتی ہے۔ حضرت قیس ابن کثیر صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں دمشق میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک آنے والا انسان آیا، اور آنے کے بعد وہ عرض کرنے لگتا ہے کہ حضور میں آپ کے پاس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شہر مدینۃ المنورہ سے سفر کر آیا ہوں، سفر کی صعوبتیں اور مشکلات کو برداشت کر آیا ہوں، اور جانتے ہیں میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے مدینے میں یہ سنا کہ دمشق کی مسجد میں ایک امام ہے جن کو حضرت امام ابو دردہ کہا جاتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ میں نے جب یہ سنا دل میں شوق پیدا ہوا ہے، رخت سفر باندھ لیا، مدینے سے چلا، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہوا، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہوا، اور بھوک کی ہڑتال کو برداشت کرتا ہوا دمشق پہنچ گیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر واقعی میں آپ کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ جب انہوں نے اتنا عرض کیا تو حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، ہاں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو جب وہ راستے سے جس جگہ سے گزرتا ہے، اگر وہ کسی درخت سے گزرتا ہے تو وہ درخت اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اگر وہ کسی پتھر سے گزر جائے تو پتھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ زمین اور آسمان کی ہر شے اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں پانی کے نیچے تیرنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کیا کرتی ہے۔ وہ علم دین کو حاصل کرتا ہے، وہ علم دین کو پڑھاتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ علم دین ایسی عظیم عبادت ہے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یہ ہے علم دین کے حصول کی برکت اور فضیلت۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، عصر حاضر کے اندر علم دین کے حصول کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ علم دین کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیاوی علوم سے کورے رہ جائیں، نہیں، بلکہ مذہب اسلام تو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر رہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی آپ بہتر رہیں، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو۔ تو ظاہر ہے کہ آخرت اچھی کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے، حدیث کی تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر اس کے ہم اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اپنے ایمان اور شریعت کو نہیں سمجھ سکتے، جو کہ ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے بھی، ہمارے حلال اور حرام سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اسی چیز کی اہمیت کو یہ حدیث پاک ظاہر کرتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حصول ضرورت کے مطابق ہر مرد اور عورت پر حاصل کرنا ضروری ہے، ہر مرد اور عورت پر ضروری ہے علم دین کا حصول۔ تو اب علم دین حاصل کرنا یہ آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے
بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علم دین کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارا بچہ صرف حافظ قرآن بن کر رہ جائے گا، امام بن کر رہ جائے گا۔ نہیں، میں کہتا ہوں آپ قرآن کی تلاوت تو کریں، قرآن میں غور و فکر تو کریں، آپ اس منہج اور اس مقام پر ذرا پہنچے تو قرآن آپ کو ہر طریقہ سکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ بات میری نہیں بلکہ یہ بات قرآن کی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ خود پروردگار فرماتا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جس کے اندر نہ تو کسی خشک کے بیان کو چھوڑا گیا نہ کسی تر کے بیان کو چھوڑا گیا ہے۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں اپنی زندگی کا تو پھر قرآن سے سیکھیے۔ اگر آپ ایک اچھا بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو قرآن آپ کو سکھائے گا۔ آپ ایک اچھا معلم بننا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن سکھائے گا۔ آپ ایک اچھے سائنسداں بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو قرآن بتائے گا۔ اگر آپ ایک اچھے ماسٹر بننا چاہتے ہیں یہ آپ کو قرآن بتائے گا۔ اگر آپ ایک اچھے دنیا دار بننا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو قرآن بتائے گا۔ آپ ایک اچھے دیندار بننا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو قرآن بتائے گا۔ عبادت کا سلیقہ، طریقہ، زندگی کا سلیقہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے، لیکن ہم اور آپ صرف کیا ہے، بس چند منزل چڑھنے کے بعد پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنے سفر کو منقطع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ سفر آخر تک جاری رہنا ضروری ہے۔ یہ وقت کی ضرورت اور اہمیت ہے کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو بھی حاصل کریں تاکہ ہمارے بچے ایک اچھے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دنیا دار بھی بن جائیں، تاکہ ان کے پاس آخرت بھی ہو اور ان کے پاس دنیا بھی ہو۔ حضرات محترم، کیا بہتر ہوگا جب کسی کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی MBBS جب حافظ قرآن ہوتا ہے، کیا بہتر ہوتا ہے جب کسی جج کی کرسی پر ہاتھ میں قلم لیے ہوئے فیصلہ کرنے والا انسان جب قرآن کے علوم سے واقف ہوتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جب کسی دکان پر بیٹھا ہوا بزنس کرنے والا انسان جب لوگوں کو سامان تول کر بیچتا ہے اور جب اس نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہوگا کہ اے لوگوں جب تم تولو تو برابر تولو اور تولنے میں کمی مت کرنا، کتنا اچھا ہوگا جب ایک تجارت کرنے والا انسان دین کا علم بھی رکھنے والا ہو۔ کیا بہتر ہوتا ہے جب کیا ہے کسی اسکول اور کالج کے اندر بچوں کو تعلیم دینے والا انسان علوم دینیہ سے واقف ہوتا ہے تو وہ پھر بچوں کو صرف لہو لہب کی تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تقوی کی بھی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا ایک ربط ہونا چاہیے۔ لیکن صاحب آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں فرصت نہیں، ہمیں وقت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تعلیم وہی فائدہ دے گی جس تعلیم پر انسان عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان تعلیم حاصل کر لے لیکن تعلیم سے اپنا ناطہ اور واسطہ نہ رکھے۔ حضرات محترم، حافظ قرآن تو بن گیا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے، عالم دین تو بن گیا ہے لیکن علم پر عمل نہیں ہے، بچہ ایک ماسٹر تو بن گیا ہے لیکن اس کے اندر تقوی و طہارت نہیں ہے، بچہ جج تو بن چکا ہے لیکن اس کے اندر عبادت کرنے کا شوق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس تعلیم کا اثر انسان کی زندگی میں دکھائی نہ دے، اور یہ بہانے فرصت کے نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کیونکہ میں کہنا چاہوں گا اگر آپ فرصت کا بہانہ کرتے ہو تو تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، تاریخ آپ کو جھنجھوڑ دے گی، تاریخ آپ کو بتا دے گی کہ اے مسلمان آج تو پستی میں جا چکا ہے لیکن تیری یہ تاریخ نہیں ہے، تیری تاریخ تو یہ ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تیرا عزم کو بلند ہونا چاہیے، تیری تعلیم کو اونچا ہونا چاہیے، تیرا حوصلہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ تو دنیا کے لیے رہبر بنتا ہوا نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ دلی کی سرزمین پر ایک اللہ والے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے مزار
مقدس پر حاضری کا شرف اس ناچیز کو ہوا۔ جب اس کے مزار مقدس پر نظر پڑی تو وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا جب انتقال ہوتا ہے، حضرات محترم جنازہ تیار کر کر ایک میدان میں رکھ دیا گیا۔ پوری دلی عقیدت مند ہے، ہجوم ایک اٹھ چکا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن اسی ہجوم میں ایک خادم آگے آیا اور کہنے لگا میں حضرت کی طرف سے وصیت کرنے والا ہوں، مجھے حضرت نے وصیت فرمائی تھی اور وہ وصیت میں مجمع کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وصیت یہ ہے کہ حضرت نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا تھا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کسی غیر محرم پر اس نے بری نظر نہ ڈالی ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ عصر کی فرض تو دور کی بات ہے، عصر کی سنتیں بھی کبھی اس کی قضا نہ ہوئی ہوں۔ یہ 4 خوبیاں جس کے اندر ہوں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے، اس کے علاوہ کوئی نماز جنازہ میری نہ پڑھائے۔ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا، کون ہے اتنا متقی پرہیزگار جو ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھا سکے؟ اللہ اکبر، کافی دیر ہو گئی، مجمع سے ایک انسان ظاہر ہوتا ہے اور جنازے کے قریب آیا اور اور ان کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا کر کہنے لگا آپ تو رحلت کر گئے اور مجھے رسوا کر کر چلے گئے ہیں، اللہ اکبر، میرا راز فاش کر کر چلے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ مجمع کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں، اللہ اکبر، اس لیے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ جانتے ہو یہ انسان کون تھا؟ اس نے قسم کھائی اور پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ نماز جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ یہ دلی کا راجہ، دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا، اللہ اکبر۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک بادشاہ ہو کر جب متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے تو ہم ایک دکاندار ہو کر متقی کیسے نہیں بن سکتے ہیں؟ بس یہی پیغام میرا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں اور اپنے بچوں کے فیوچر اور ان کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ایسے ادارے اور ایسے مدارس جو ہمارے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔